پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ تو پڑھتا رہ، تیرا رب بڑے کرم والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، جس نے انسان کو وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ سورۃ العلق کی ان پہلی 5 آیات کے ترجمے سے اور اس حقیقت سے کہ یہ سب سے پہلی وحی ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت آئی جب آپ غار حرا میں عبادت میں مصروف تھے، علم کی اہمیت واضح ہو جانی چاہیے۔ لیکن افسوس ہے کہ پچھلے 1400 سال سے زائد عرصے میں مسلمان علم سے دور ہی ہوتے چلے گئے۔ اپنی زندگی کے پچھلے 10 سالوں میں علم کی اہمیت کے بارے میں مختلف اسکولوں، کالجوں اور اداروں کے لیے سینکڑوں لیکچرز دیتا رہا ہوں، لیکن ان لیکچرز میں اس بات کا شدت سے احساس ہوا کہ کئی پڑھے لکھے لوگ بھی علم کی اہمیت کے بارے میں وہ تاثرات نہیں رکھتے جو کہ ہونے چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ اس بات کا بھی احساس ہوا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ شاید علم اور تعلیم کا فرق بھی بھول چکے ہیں۔ اس بات کا احساس اس طرح ہوا کہ ایک لیکچر کے بعد ایک ہدیڑ عمر صاحب میرے پاس آئے اور کہا کہ اس ملک میں سب سے زیادہ نقصان تعلیم یافتہ طبقے نے ہی کیا ہے، تو ایسی تعلیم کا کیا فائدہ؟ ان کے سوال میں ہی جواب بھی موجود تھا۔ نہ ہی قرآن نے اور نہ ہی میں نے تعلیم کی بات کی ہے۔ تعلیم یافتہ اور علم یافتہ ہونے میں بہت فرق ہے۔ بدقسمتی سے شاید لوگ یہ فرق بھلا چکے ہیں اور ہر تعلیم یافتہ شخص کو علم یافتہ بھی سمجھنے لگ پڑے ہیں۔ میں ہزاروں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کہ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود بھی جاہل ہیں، اور کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اسکول و کالج کی کبھی شکل بھی نہیں دیکھی، لیکن وہ دنیا اور اس کی حقیقتوں کو اندر باہر سے جانتے ہیں، اور تعلیم یافتہ نہ ہونے کے باوجود بھی ان کو جاہل نہیں کہا جا سکتا۔ جیسا کہ نامور ماہر تعلیم شخصیت ایلس بورنی نے کہا ہے، دماغ کو 10 لاکھ حقائق سے بھرنے کے باوجود بھی مکمل طور پر جاہل ہونا ممکن ہے۔